بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ ایک ماہ کی تقریباً درس کی طویل رخصت ہو گئی ہے۔ وہ ایک ہفتہ تو پروگرام تھے دستار بندیوں کے، اور اس کے بعد 21 دن یہ عمرے کی ترتیب تھی۔ ہمارے مدارس میں جب چھٹی ہوتی ہے اور رخصت ہوتی ہے تو مدرسے والوں کی طرف سے جو استاد ہیں ان کو ہدایت ہوتی ہے کہ آخری دن بھی سبق پورا پڑھاؤ، اور چھٹیوں کے بعد پہلا جو دن ہے نا اس دن بھی سبق دبا کے پورا پڑھاؤ، تاکہ طالب علموں کو شیطان یہ پٹی نہ پڑھا سکے کہ آج تو آخری دن ہے کہاں پڑھائی ہوگی، ایک دن پہلے ہی چلے جاتے ہیں۔ اور پہلے دن جو ہے نا شیطان ان کو یہ سبق پڑھاتا ہے، آج پہلا دن ہے کہاں پڑھائی ہوگی، تو وہ لیٹ آتے ہیں۔ شیطان کا یہ راستہ روکنے کے لیے وہ ہدایت دیتے ہیں کہ آخری دن اور پہلے دن پڑھائی دبا کے ہو۔ لیکن میرا اپنا ایک مزاج ہے، میں ان کو کہتا ہوں بھئی یہ فطرت کے خلاف ہے۔ آخری دن بچے جو ہے نا ان کا ذہن گاڑیوں میں گھروں میں اٹکا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا پکا ہوگا، کب پہنچیں گے۔ اور پہلے دن جب بچے آتے ہیں تو بڑے اداس ہوتے ہیں، چھٹیوں کے بعد والدین کو چھوڑ کے، گھر کا کھانا چھوڑ کے سفر کر کے آئے ہوتے ہیں، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ تو میں اپنا سبق ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں بڑی محنت سے سبق تیار کر کے جاتا ہوں اور آگے ان کی توجہ ہی نہ ہو۔ تو اس لیے میرا معمول یہ ہے کہ آخری دن بھی سبق نہیں ہوتا، گپ شپ ہوتی ہے۔ اور چھٹیوں کے بعد جب پہلے دن طلباء آتے ہیں تو اس دن بھی ان کو میں ہنساتا سکھاتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں تاکہ ان کا دل لگے اور مانوس ہوں کہ سبق اصل جو ہوتا ہے وہ دوسرے دن۔ تو جو حالت طلباء کی بابوں کی بھی ہوئی حالت ہے۔ چھٹیوں کے بعد چونکہ آج پہلا دن ہے تو اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ تو بڑا پیچیدہ ہے۔ آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے اور کافی ساری باتیں اس ضمن میں بیان ہو چکی ہیں۔ شیطان کا تذکرہ بھی درمیان میں آیا، تو اب وہ موضوع آ رہا ہے آدم علیہ السلام نے دانہ کھا لیا، اس درخت کھا جس درخت کے دانے کھانے سے، پھل کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور اس کی پاداش میں جو ہے نا جنت سے نکالے گئے۔ یہ مضمون انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو آج اگر بات پوری ہو گئی تو کل شروع کریں گے، ورنہ پرسوں۔ آج جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی، میں جمعہ پڑھا کر کے گاؤں چلا گیا تھا، میری عدم موجودگی میں کچھ فوتیاں ہو گئی، ان کی دعا کرنی تھی، اور کچھ بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے عمرے کا وہ سارے یہاں آئے ملنے کے لیے، تو ان کے لیے آنا مشکل، ہمارے لیے ان کو سنبھالنا مشکل۔ تو اس کے لیے پھر آسانی یہ ہوتی ہے کہ ہم ہی گھر چلے جائیں تاکہ وہ سارے مل لیں، ہم کھجوریں کھا لیں، پانی پی لیں، اس طریقے سے۔ تو پہلی بات جو بڑی عبرت کی ہے کہ ہماری ایک رشتے میں پھوپھی لگتی ہے۔ ہمارے گھر میں الحمدللہ بچیوں کا درس بھی ہے، بچیاں حفظ ناظرہ قرآن بھی پڑھنے آتی ہیں۔ تو اس نے اب وہ نوجوانی میں بیچاری بیوہ ہو گئی، بچوں کو اس نے بڑی مشکل سے پالا، ان کی شادیاں کی، اب اس کے بچے بھی فوت ہو گئے تھے۔ تو وہ اس نے ابھی قرآن پڑھا ہے، جب میں جاتا تھا گاؤں میں تو وہ قرآن پڑھنے آئی ہوتی، تو وہ مجھے عمرے کا ملنے کے لیے آئی۔
بچے سب اس نے شادی شدہ کر دیے، بہو بھی اپنے ساتھ لائی تھی، اس کی ایک بہو جو ہے نا وہ میری بھانجی بھی ہے، اس طرح رشتے میں قریبی رشتہ ہے۔ تو ملنے آئی، ملنے ملانے کے بعد کھجور کھانے کے بعد ایک بات اس نے بڑی عجیب کہی۔ اس نے تو پنجابی میں کہا، میں آپ کو اردو میں سنا دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اب میرے لیے بس ایک ہی دعا کریں کہ اللہ پاک میرا اگلا جہان اچھا کرے۔ ایک ان پڑھ عورت، بالکل جو لکھ نہیں سکتی، انگوٹھا چھاپ، میں حیران رہ گیا اس کی اس بات سے، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور خوشی بھی انتہائی۔ میں نے کہا تو نے ایسی بات کی ہے کہ میں اپنے مقتدیوں کو درس میں سناؤں گا، پڑھے لکھے ڈگریوں والے، اور ہماری اس لائن کے مولوی بھی، ہم سارے کن فکروں میں اور کن چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور کبھی یہ سوچ بھی نہیں آتی کہ وہ بھی ایک جہان ہے بھائی، اس کو بھی اچھا بنانے کی فکر کرنی۔ کیسی اس نے بات کی کہ میرے لیے بس یہ دعا کر دیں کہ میرا اگلا جہان اب اللہ پاک اچھا کرے۔ اگلے جہان کے تصور سے ہم ڈرتے ہیں کہ پہلے سال سے مرنا پڑے گا۔ کبھی کبھی یہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں نا، ان کی دل کی آنکھیں جو ہے نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ روشن، اور ان کی منہ سے ایسی عبرت والی بات نکلتی ہے۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے کسی علاقے دیہات میں گیا ہوا تھا، تو ایک دیہاتی بستی کی مسجد تھی، پھٹی پرانی چٹائیوں والی، ٹوٹے ہوئے لوٹے۔ اس مسجد میں میں داخل ہوا تو وہاں دو بوڑھے بابے جو تھے ان پڑھ، ان کی باتوں سے لگتا تھا کہ ان پڑھ ہے۔ وہ ان پڑھ بابے اس ایک مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ مرنے کے بعد جو جزا اور سزا ہے، یہ صرف روح کو ہے یا صرف بدن کو ہے، یا روح اور بدن دونوں کو ہے؟ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ یہ بدن تو گل سڑ جائے گا، اس کو کہا ہے بس روح کو ہے۔ دوسرا کہہ رہا تھا نہیں، دونوں کو ہے۔ اب بڑا یہ علمی مسئلہ ہے، ہم علماء کے درمیان ہم کلاس میں جب اس مسئلے پر بحث کرتے ہیں تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اور بڑا باریک مسئلہ ہے، اور اس کا تعلق عالم برزخ کے ساتھ ہے، اس دنیا کے ساتھ تو ہے نہیں، تو یہ سمجھانا طلباء کو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جو بابا تھا نا، جو یہ کہتا تھا کہ عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوگا، اس نے ایک بڑی عجیب مثال دی۔ وہ مثال اس سے پہلے میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی تھی، بعد میں نے ایک بہت بڑے عالم کی کتاب میں وہ مثال پڑھی۔ اس بابے نے اپنی وہ بصیرت سے، وہ جو اس کی دل کی آنکھیں کھلی تھی نا، ان کی روشنی میں اس نے ایک بڑی عجیب مثال دی۔ اس نے کہا بھئی ایک نابینا ہے جس کو نظر نہیں آتا، اور ایک لنگڑا ہے جس کو نظر تو آتا ہے لیکن چل نہیں سکتا۔ دونوں کا آپس میں منصوبہ بنا کہ آج اس باغ سے پھل توڑ کے کھانے ہیں، چوری کے، سیب لٹک رہے ہیں یا کنو لٹک رہے ہیں یا موسمیاں لٹک رہی ہیں، آم۔ دل کر رہا ہے جو ہے نا، نبینا کہتا ہے یار میرا بھی دل کر رہا ہے، اور لنگڑا کہتا ہے میرا بھی دل کر رہا ہے۔ لنگڑا کہتا ہے میں چل کے وہاں تک جا نہیں سکتا، نبینا کہتا ہے مجھے نظر نہیں آتا۔
تو دونوں نے آپس میں منصوبہ بنایا. نابینے نے کہا تو ایسا کر، میں تجھے اٹھا لیتا ہوں اپنے جو ہے نا یہ کاندھوں کے اوپر، میں چلوں گا تو دیکھے گا، تو آگے جا کر کے کاروائی کریں گے اور دونوں مل کے کھائیں گے. اب جب دونوں کاروائی کر رہے ہیں نا تو کاروائی کے دوران مالک آ گیا، اس نے لنگڑے کو بھی پکڑ لیا، نبینے کو بھی پکڑ لیا. تو اس بابے نے کہا بتلاؤ وہ مالک جو بھاگ کا ہے وہ کس کو سزا دے گا؟ ظاہر بات ہے جرم میں دونوں برابر کے شریک ہیں. تو بھائی جرم میں جسم اور روح دونوں برابر کے کیا ہے؟ شریک ہیں. یہ جو جسم ہے یہ ایسا جیسے نابینا ہے، اور روح ایسے ہے جیسے کیا ہے؟ لنگڑا ہے. وہ کچھ کر نہیں سکتا جسم اکیلے، جسم کے بغیر اکیلا کر نہیں سکتا جسم کے بغیر، اور جسم کر نہیں سکتا روح کے بغیر. تو جب دونوں نے کیا ہے تو جزا سزا بھی کیا ہوگی؟ شاہ صاحب کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ ان پڑھ بوڑھے، اور کیسی اللہ پاک نے ان کو سمجھ عطا فرمائی. بعد میں کسی بہت بڑے عالم کی کتاب میں میں نے اس مسئلے پر یہ مثال پڑھ بھی لی، انہوں نے بغیر پڑھے. تو بعض مرتبہ ان پڑھ آدمی کے منہ سے بھی ایسی بات نکل جاتی ہے کہ جب اس مائی نے مجھے یہ کہا نا تو مجھے بڑا رشک آیا اس کی کہ ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے نیک بندے کن چکروں میں پڑے. اور یہ اللہ کے نیک بندوں کسی سے ہمارا جمعے کا جو موضوع شروع ہو رہا ہے اس میں اس جمعے میں نے یہ بیان کرنا تھا اسی موضوع پر کہ اللہ کے نیک بندوں کی سوچ کیا ہے کہ ہماری آخرت بن جائے. یہ موضوع بیان کرنا تھا لیکن وہ بس عمر کے حساب سے اور بات لمبی ہے. ایک تو بھائی یہ آپ کو بات سنانی تھی کہ وہ جہان بھی ہے بھائی، جیسے ہمیں اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی، بہن بھائیوں کی، خاندان والوں کی اس دنیا کی فکر ہے نا، اسی طرح ہمیں اس دنیا کی فکر بھی اسی طرح ہونی چاہیے کہ ان بیچاروں کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی بڑھے. اور اللہ پاک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. میں وہاں اپنے جن دوستوں کے لیے الحمدللہ آپ سب کو میں نے دعاؤں میں یاد رکھا ہے، جن کے نام آتے تھے نام کے ساتھ، باقی اجمالی طور پر تو سب کو وہ یہ دعا ہے اللہ دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں سے ان کو بچا، اور دنیا اور آخرت کی ساری ضرورتیں اے اللہ پوری فرما. یہ جامع معنی دعا میں مانگتا رہا. بہرحال اس پر جمعے کو بیان شروع ہو رہا ہے. دوسری بات، ہماری والدہ مرحومہ کا ایک ماموں تھا، وہ ہماری اس دوران فوت ہوا، تو ان کی دعا کے لیے بھی میں ان کے گھر گیا. تو وہاں مجھے بڑے عرصے کے بعد، کیونکہ ہماری لین الگ ہے اور ہمارے رشتہ داروں میں سے اکثر کی لین دوسری ہے، کئی جنرل کرنل بھی ہیں، تو وہ میری والدہ کا ایک ماموں زاد مجھے ملا. اب اس کی عمر 71 سال، جوانی میں نے اس کو دیکھا تھا اور اب اس کی عمر 71 سال ہو گئی ہے. وہ کراچی میں رہتا ہے. یہ جو ماموں فوت ہوا اس کا وہ بھتیجا لگتا تھا، دوسرے ماموں کا بیٹا، وہ کراچی سے آیا ہوا تھا. اس کی ملاقات ہوئی، بڑی خوشی ہوئی بھی، چلو بڑے عرصے کے بعد چلو اس بہانے ملاقات ہو گئی. ہم بیٹھے ہوئے تھے، دعا کی، تو اندر گھر سے جو ہے نا ایک داڑھی والا نابینا بچہ، بالکل جوانی سے بھی کچھ اوپر، بڑی اس کی داڑھی، لیکن آنکھوں سے بالکل نابینا، اور دماغ اس کا کام نہیں کر رہا تھا. میرے سامنے میری والدہ کا وہ ماموزاد 71 سالہ بوڑھا اندر باتھ روم میں گیا اور اس نوجوان بچے کا دروازہ بند کر کے لائٹ جلا کے پیشاب پخانہ اس نے صاف کیا، اور پھر وہ اس طرح جو ہے نا باہر آیا. مجھے بڑا ترس بھی آیا اور بڑی عبرت بھی ہوئی کہ لوگ ہم کن چکروں میں پڑے ہیں، لوگ کن پریشانیوں میں. پھر بعد میں مجھے گھر والوں نے بتلایا کہ اس بیچارے کی ایک بیٹی بھی ایسی ہے.
اور میں نے پھر اسے پوچھا کہ یہ پیدائشی ایسا ہے؟ اس نے بتایا کہ نہیں پیدائشی ایسا نہیں، 8ویں کلاس میں یہ کسی اچھے سکول میں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، اچھے سکول میں پڑھتا تھا یہ، تو ٹکر لگی، ٹکر لگنے سے جو ہے نا اس کی نگاہ چلی گئی اور دماغ میں بھی فرق آ گیا۔ کہتے ہیں علاج اب بھی ہم کر رہے ہیں، ڈاکٹر امیدیں دلا رہے ہیں۔ ابھی کتنی بڑی پریشانی، اب یہ پریشانی ان کو کھائی جا رہی ہے کہ ابھی تو وہ مجھے بتایا کہ یہ والد کا بیمار ہوتا ہے تو والدہ کا بھی یہ کام کرتی ہے، مجبوری ہے، کبھی بچوں کو اپنے والدین کا یہ کام کرنا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے شیخ سے سنا، میرے جو شیخ تھے پیر تھے، انہوں نے درس میں بیان کیا تھا کہ ایک بچہ جو ہے نا اپنے والد کا پیشاب پخانہ صاف کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ جب میں اس کا پیشاب پخانہ صاف کر کے فارغ ہوتا ہوں تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ میرا ایمان اتنا بڑھ گیا، دل میں ایمانی کیفیت اس طرح بڑھ جاتی۔ تو آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ حدیث شریف کا مضمون بھی یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے جو کم درجے کے لوگ ہیں نا، ان کو دیکھا کرو کہ لوگ کن پریشانیوں میں پھنسے ہوئے۔ اس لیے ہر وقت اللہ پاک سے ایک تو عافیت کی دعا مانگا کرو، ہر وقت اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے عافیت کی دعا مانگا کرو۔ اے اللہ عافیت نصیب فرما۔ ایک تو یہ دعا کو لازم پکڑ لو۔ میں تو میرا معمول ہے، مولانا طاہر جمیلی صاحب کا میں نے بھی بیان سنا تھا، اس کے بعد سے میرا معمول ہے اذان اور اقامت کے درمیان والا جو وقت ہے نا، یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے مجھے دیکھا کہ میں یہاں موجود ہوں اور صحت میری صحیح ہو تو یہ ممکن نہیں کہ میں اذان سے پہلے مسجد میں نہ آؤں۔ صحت خراب ہو تو ایک الگ بات ہے، تو اذان سے لے کر نماز کی اقامت ہونے تک کا جو وقت ہے یہ بڑی قبولیت کا وقت ہے۔ اور پھر جب بندہ اذان کا مسنون طریقے سے جواب دیتا ہے اور پھر درود شریف پڑھ کر کے دعائے وسیلہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر جو دعا مانگتا ہے نا، اس دعا کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ درود شریف بھی مقبول دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، اور دعائے وسیلہ بھی مقبول دعا ہے۔ تو اس کے بعد جو تیسری دعا اپنی ساتھ لگائے گا، 2 مقبول دعاؤں کے ساتھ اس کی تیسری دعا بھی ہر حال میں کیا ہوگی۔ تو میں اس وقت سے دعائیں مانگتا رہتا ہوں، عربی میں بھی قرآنی آیات کی، احادیث کی جو دعائیں مجھے یاد ہے، تو ان میں یہ عافیت والی دعا سب سے پہلے مانگتا ہوں، اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور عافیت کا سوال کرتے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں عافیت نصیب فرما اور آخرت میں بھی عافیت نصیب فرما۔ پہلے بھی آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا، لاہور میں نے لاہور میں نہیں، حرم میں لاہور کے رہنے والوں سے سنا تھا، 2 جماعت کے ساتھی جو ہے نا، میری شکل تو ایسی ہے کہ مجھے نہیں کہتے کہ مولوی صاحب یہ عام آدمی ہے، 2 جماعت کے ساتھی حرم میں میرے دائیں بائیں آگے بیٹھ گئے اور مجھے دعوت دینی شروع کی۔ حاجی صاحب نے بہت واقعات انہوں نے سنا، دعوت دیتے رہے۔ تو دعوت کے دوران انہوں نے جو ہے نا، میں نے اپنا تعارف نہیں کرنا تھا، میں مسجد میں جو ہے نا مؤذن ہوں، مسجد میں خادم ہوں، تاکہ ان کی دل شکری نہ ہو۔ وہ ان کی پوری بات میں نے پوری توجہ کے ساتھ، یہ بھی آداب دیتے ہیں کہ آپ کے سامنے متکلم اگر کوئی بات بیان کر رہا ہے، کوئی واقعہ بیان اس نے شروع کیا اور وہ واقعہ آپ کو پہلے سے آتا ہے، تو آپ اس کی حوصلہ شکنی نہ کریں، آپ سنتے رہیں۔ تو میں سنتا رہا پوری بات۔ اس میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا، ایک بزرگ کے حوالے سے، غالباً حاجی صاحب کے حوالے سے یا کسی بزرگ کے حوالے سے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ پاک سے یہ سوال کیا تھا کہ اے اللہ، تیرا بھی اگر کوئی رب ہوتا، تیرا کوئی رب تو نہیں ہے، تو ساری کائنات کا اکیلا کیا ہے؟ رب ہے، لیکن اگر تیرا بھی کوئی رب ہوتا تو اپنے رب سے کیا دعا کرتا؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، موسیٰ، میرا اگر کوئی خدا ہوتا نا
تو میں اپنے خدا سے ایک ہی چیز مانگتا کہ اے میرے خدا مجھے عافیت نصیب کر. یہ عافیت والی دعا جو ہے نا، سب کچھ ہو لیکن اب کھانا پینا بنگلہ کوٹھی ہے، لیکن ایسی جو پریشانی میں نے بیان کی ہے، یہ پریشانی ہے گھر میں، تو کیا حال ہے ان لوگوں. اس لیے بھائی اللہ پاک سے ہر وقت عافیت کا سوال کیا کرو، اور مسجد میں جلدی آنے کی عادت بناؤ، اور مسجد میں دل لگانے کی. اب جمعے کو میں نے جو آخر میں ان کو سنائی ہے، میں نے کہا تم نے نہیں آنا ہے، تم بے شک وعدہ کر رہے لیکن آنا، اس لیے کہ عادت نہیں پڑی ہے نا بھائی. جوانی میں عادت پڑے گی نا تو پھر وہ عادت گھر میں بیٹھنے نہیں دے گی. اور اگر جوانی میں عادت نہیں پڑی ہے، بچپن میں عادت نہیں پڑی ہے کچی عمر میں، اور جوانی میں عادت نہیں پڑی ہے، تو بڑھاپے میں پھر بڑا مشکل ہے. جیسے نشہ نہیں چھوٹتا نا، اسی طریقے سے یہ گھر میں بیٹھنے کا بھی ایک نشہ ہے، گپے لگانے کا، ٹی وی دیکھنے کا، اخبار پڑھنے کا، یا افسانے پڑھنے کا، یا اب موبائل دیکھنے کا نشہ، یہ نشہ چھوٹتا نہیں. تو عادت بناؤ، ابھی سے ہمت کرو، آہستہ آہستہ، اور مسجد میں آ کے اذان کے بعد اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو. پتہ نہیں کون سا لمحہ قبولیت کا، کہتے 24 گھنٹوں میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ منہ سے جو نکلتا ہے اللہ پاک فوراً اس کو کیا کرتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اس لیے ہر وقت مانگنے کی عادت. اور دوسرا کام جو ہے نا، وہ پہلے بھی میں اپنے جو میرے قریبی دوست ہیں ان کو پہلے بھی بتلاتا رہتا ہوں کہ فجر کے بعد صبح سویرے سب سے پہلے جو اٹھ کر کے کرنے کا کام ہے نا، وہ پہلا کام ہی صدقہ کرنے والا کام. صدقہ کرنا، اس کو اپنی زندگی کا کیا کر لو، معمول بنا لو. صدقہ کرنے والے کو اللہ پاک ہر طرح کی آزمائشوں سے، بلاؤں سے، آفات سے، حادثات سے، بلیات سے اللہ پاک بچا. پھر اپنی حیثیت کے مطابق، یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ہر روز 1000 روپے کریں، 2000 کریں، 5000. جن کو اللہ نے دیا وہ کرے، کرنے والے لاکھوں میں اب بھی کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی ہمت کے مطابق. اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہو، کس کو دے؟ صبح صبح تو فقیر ملتا نہیں بھائی. جتنے سیکورٹی گارڈ ہیں یہ سارے فقیر ہیں نا بھائی. یہ 15,000 16,000 17 18 ہزار روپے کے لیے ساری رات بیچارے جاگتے ہیں. تو آخر ان کو کوئی مجبوری ہے نا. نفلی صدقہ جو ہے نا، وہ اس طرح کے جتنے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ملازمین قسم کے، ان سب پر نفلی صدقہ کیا کرتا ہے، لگتا ہے. ہاں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے کوئی بڑی مقدار میں، اس کے لیے پھر دیکھ لیں. لیکن یہ جو نفلی صدقہ ہے نا، یہ سیکورٹی گارڈ قسم کے لوگ، پیشہ ور قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو مسئلہ کی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں. دل مطمئن ہے. بعض لوگ ایسے لگتے ہیں کہ دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ واقعتاً یہ بیچارہ مستحق ہے. تو بہرحال دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے، نفلی صدقہ صبح صبح. اور اگر بالکل ہی ترتیب کوئی نہیں بن پا رہی کسی کو دینے کی، تو گھر میں آدمی ایک ڈبہ بنا لیتا ہے. صبح اٹھ کر کے جیب سے جو ہے نا صدقے کی نیت سے نکال کر کے اس ڈبے میں ڈال دیتا. بس اللہ کی طرف سے آپ نے نیت کر لی اور ڈال دیا، صدقہ ادا ہو گیا. اس کے بعد پھر اکٹھا نکال کر کے کسی جو ہے نا غریب مسکین تک پہنچا دیتا. تو یہ دو کام کریں، ایک تو اللہ پاک سے عافیت کی دعا مانگا کریں، اور دوسرا جو ہے نا صدقے کو اپنا زندگی کا معمول بنائیں. انشاءاللہ اللہ پاک آفات سے، حادثات اور بلیات سے محفوظ فرمائیں گے. باقی انشاءاللہ یہ جو مضمون ہے حضرت آدم علیہ السلام والا، کل سے اس کو انشاءاللہ شروع کریں.